بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعن جعفر بن محمد عن ابیہ ان الحسن بن علی کان جالسا فمر علیہ بجنازہ فقام الناس حتی جاوزت الجنازہ وقال الحسن انما مر بجنازہ یہودی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی طریقها جالسا وکریہ ان تعلو رأسہ جنازۃ یہودی فقام۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے پر کیوں کھڑے ہو گئے تھے۔ ماقبل میں یہودی کے جنازہ گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا ثابت ہوا ہے۔ وہ کیوں کھڑے ہوئے، اس کی وجہ حضرت حسن بیان فرماتے ہیں۔ روایت جعفر بن محمد کی ہے، وہ اپنے والد یعنی محمد باقر سے روایت کرتے۔ جعفر سے مراد حضرت جعفر صادق، ان کے والد محمد باقر، کہ حضرت حسن بن علی ایک بار بیٹھے ہوئے تھے۔ ان الحسن بن علی کان جالسا، بیٹھے ہوئے تھے۔ فمر علیہ جنازہ، کہ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا گیا، جنازہ لے جایا گیا۔ فقام الناس، تو لوگ کھڑے ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن کھڑے نہیں ہوئے، وہ بیٹھے رہے، البتہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک کھڑے رہے حتی جاوزت الجنازہ، یہاں تک کہ جنازہ گزر گیا۔ جب تک جنازہ سامنے سے گزر نہیں گیا، لوگ بیٹھے نہیں، کھڑے رہے۔ لوگوں کے اس کھڑے ہونے پر حضرت حسن نے اعتراض کیا۔ فقال الحسن، حضرت حسن نے کہا انما مر بجنازہ یہودی، کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا گیا، لے جایا گیا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی طریقها جالسا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ جدھر سے گزر رہا تھا اس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضور بیٹھے رہے اور جنازہ لوگ اٹھا کر کے اوپر چارپائی پلنگ پر لے کے جا رہے ہوں، تو ظاہر ہے جنازہ بیٹھنے والے کے سر سے اوپر ہو جائے گا۔ یہاں بیٹھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنازہ یہودی کا جنازہ تھا، لہذا اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے حضرت حسن وَقَرِيَ أَن تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ یہودی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر یہودی کا جنازہ ہو جائے، آپ کے سر سے یہودی کا جنازہ بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے۔ رحمت عالم سید المرسلین محسن انسانیت افضل الخلائق وہ بیٹھے ہوں اور ان کے سر کے اوپر یہودی کا جنازہ بلند ہو، اونچا ہو جائے، یہ پسند نہیں ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقام، کھڑے ہو گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی وجہ بیان فرمائی حضرت حسن نے۔ لوگ جو کھڑے ہو گئے تھے اس پر نکیر کی، اعتراض کیا کہ تم کیوں کھڑے ہو جاتے ہو، حضور کا کھڑا ہونا تو اس وجہ سے تھا۔ گویا لوگ صرف یہ جان رہے تھے کہ حضور کھڑے ہوئے، اس لیے حضور کی اتباع میں یہ لوگ کھڑے ہو گئے، مگر یہ نہیں جان رہے تھے کہ حضور کیوں کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی وضاحت حضرت حسن نے فرما دی۔
کہ حضور کے کھڑے ہونے کی وجہ کچھ اور تھی، اور تم لوگ کھڑے ہو رہے ہو، یہودی کے جنازے کا گویا احترام ادب کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے، لہذا خامخواہ کھڑے نہ ہوا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن کا ایک واقعہ حضرت ابن عباس کے ساتھ ماقبل میں گزر چکا۔ ماقبل میں ایک روایت آئی ہے جہاں حضرت ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے تھے اور حضرت حسن کھڑے ہو گئے تھے جنازہ دیکھ کر، اور وہاں حضرت حسن نے حضرت ابن عباس کے کھڑے نہ ہونے پر اعتراض کیا تھا کہ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، اور یہاں پر اس کے برعکس معاملہ ہو رہا، حضرت حسن کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھے رہے، اور لوگ کھڑے ہوئے، اور لوگوں کے کھڑے ہونے پر اعتراض، وہاں تو ابن عباس کے کھڑے نہ ہونے پر اعتراض کیا، اور یہاں لوگوں کے کھڑے ہونے پر اعتراض کیا۔ تو حضرت حسن کی طرف سے یہ متضاد باتیں ثابت ہوئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے حضرت ابن عباس کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس وقت حضرت حسن کو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کے حکم کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عباس کو کھڑے ہونے کے حکم کے منسوخ ہو جانے کا علم تھا، وہ کھڑے نہیں ہوئے، اور لا علمی میں حضرت حسن نے ابن عباس پر اعتراض کیا۔ لیکن جب حضرت حسن کو ابن عباس نے بتا دیا کہ وہ شروع کا حکم ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا، بعد میں حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو حضرت حسن کو معلوم ہو گیا، لہٰذا اب وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اور دوسرے لوگ جو کھڑے ہوتے ان کو وہ روکتے تھے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے جو ابھی مذکورہ واقعہ چل رہا۔ تو حضرت ابن عباس کے ساتھ حضرت حسن کا جو واقعہ ہو وہ منسوخی کے علم سے پہلے ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو حضرت حسن کا واقعہ یہ منسوخی کے علم ہو جانے کے بعد۔ بہرحال جنازہ کے دیکھنے پر کھڑے ہونے کی مختلف وجہیں ہیں۔ کبھی تو کوئی حادثہ فاجعہ کی وجہ سے کھڑا ہونا ہوتا ہے، جس کی روایت معقول میں آ چکی، کبھی ملائکہ کی تعظیم اکرام کی وجہ سے، یہ بھی روایت آئی ہے اور آگے آ رہی ہے، اس کی علت یہ ہے، تو اس وجہ سے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن جنازے کے احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے خامخواہ کھڑا ہونا، یہ ایک دوسری وجہ ہے، اس وجہ سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو وجوہات مختلف ہیں، کسی خاص وجہ کی بنا پر حکم منسوخ ہے، اور دوسری وجہ کی بنا پر حکم باقی بھی ہے، لہذا کھڑے ہونے اور کھڑے نہ ہونے میں دیکھ لیا جائے کہ کھڑے ہونے والا کس وجہ سے کھڑا ہو رہا، کھڑا نہ ہونے والا کس وجہ سے۔ اگر معقول وجہ ہے تو کھڑے ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور کھڑے نہ ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ کی ہے، جس میں وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا یہ فرشتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرت بک جنازۃ یہودی، جب تیرے پاس سے کسی یہودی کا جنازہ گزرے، اور یا نصرانی کا یا کسی مسلمان، فقوموا لہ، تو اس جنازے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور پھر حضور نے وضاحت کر دی فلستم لہا تقومون، کہ تم لوگ اس جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہو، یعنی جنازے کے ادب احترام میں کھڑے ہوتے نہیں ہو، یہ کھڑا ہونا جنازے کی وجہ سے نہیں۔ تو کیوں کھڑے ہونا؟ انما تقومون لمن معہ من الملائکہ، بلا شبہ تم کھڑے ہوتے ہو ان فرشتوں کے لیے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے اکرام میں، فرشتوں کی تعظیم میں کھڑا ہو جایا جاتا ہے۔ آگے کی روایت ہے، اس روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا،
فقام آپ کھڑے ہو گئے، فقیلا تو کہا گیا، لوگوں نے کہا انا جنازۃ یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو یہودی کے جنازے کے احترام ادب میں آپ کھڑے ہوئے، حالانکہ یہودی لوگ قابل احترام، قابل تکریم، تعظیم نہیں ہیں۔ تو آپ نے وضاحت فرمائی، کہا فقال، آپ نے ارشاد فرمائی انما قمت للملائکہ، میں جو کھڑا ہوا وہ جنازہ کو دیکھ کر اس کے ادب احترام نہیں بلکہ فرشتے کی وجہ سے، یعنی فرشتے جو جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان فرشتوں کی تعظیم اکرام میں کھڑا ہوا ہوں، یہ یہودی کے جنازے کے ادب میں کھڑا نہیں ہوا۔ بہرحال جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کے سلسلے میں یہ سب تفصیلی روایتیں تھیں، پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کھڑے ہونے کا حکم کیا ہے، کھڑے نہ ہونے کا حکم کیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ آگے کی روایت جنازے میں سب بندی سے متعلق آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔